بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمد للہ الذی لا مانع لحکمہ ولا ناقض لقضائہ، والصلاة والسلام علی سید انبیائہ وسند اولیائہ وأحبابه المعارضين لأعدائه، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا۔ المال والبنون زینة الحیاة الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر املا۔ وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا وَعُرِضُوا عَلَى رَبِّكَ صَفًّا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا۔ ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله، صلاة وسلاما عليك يا حبيب الله۔ حمد و صلاۃ باری تعالی جل وعلا، درود و سلام سید الاولین والآخرین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کی ذات اقدس کے لیے۔ برادران اسلام و خواہران اسلام، قرآن مجید فرقان حمید کی تفہیم اور تعلیم کے سلسلہ میں سورہ کہف شریف کے دروس کا سلسلہ 4 یار ٹی وی کے توسط سے عزیز القدر علامہ محمد عمران قادری سلمہ کی کاوش سے آپ کے سامنے پیش ہے۔ ارشاد خداوندی ہے، اور آپ ان لوگوں کی دنیاوی زندگی کی حالت کو
بیان کیجئے کما ان انزلناہ من السماء، جیسا کہ پانی جو ہم نے آسمان سے اتارا، فاختلط بہ نبات الارض، پھر اس کے ذریعے زمین سے اگنے والی چیزیں بہت گھنی گنجان ہو گئیں، فاصبح حشیما تذروہ الریاح، پھر وہ باغ، زمین، اس سے جو کچھ اگا اور گنجان ہوا، گھنا ہوا، چورا چورا ہو کر رہ گیا۔ تذروہ الریاح، جیسے جسے ہوائیں اڑا رہی ہیں، یعنی سب کچھ ختم ہو گیا۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا، اور اللہ تعالیٰ جل شانہ وعز اسمہ ہر چاہت پر قادر ہے۔ المال والبنون زینۃ الحیات الدنیا، مال اور اولاد، بیٹے، زینۃ الحیات الدنیا، یہ دنیا کی زندگی کی زینت ہیں۔ والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر املا، اور باقی رہنے والے اعمال صالحہ اور آپ کے رب کے نزدیک ثواب کے اعتبار سے بہتر ہیں، اور خیر عملا، امید کے اعتبار سے بھی۔ وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً، اور جس دن ہم نسیر الجبال، پہاڑوں کو چلا دیں گے، وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً، اور تو دیکھے گا کہ وہ تو کھلا میدان ہے۔ وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا، اور ہم ان سب کو جمع کریں گے اور ان میں سے کسی کو بھی نہیں چھوڑیں گے۔ وَعُرِضُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا، اور صفوں کی صورت میں، یعنی قطار در قطار صفوں کی صورت میں صفے بنا کر رب کے حضور پیش کیے جائیں گے۔ بلا شبہ لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، بلا شبہ آج ہم تمہارے پاس اسی حالت میں آئے جیسا کہ ہم نے تمہیں آج تم ہمارے پاس اسی حالت میں آئے ہو جیسا کہ ہم نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا تھا۔ بل زعمتم ان لن نجعل لكم موعدا، بلکہ بات یہ ہے کہ تم نے یوں سمجھا کہ ہم تمہارے لیے کوئی وقت موعود مقرر نہ کریں گے۔ وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ، اور اعمال نامے رکھ دیے جائیں گے تو آپ مجرمین کو دیکھیں گے کہ ان میں جو کچھ ہے، مما فیہ، وہ ڈر رہے ہیں اس سے جو کچھ ان کے اعمال نامے میں لکھا ہوا ہے۔
وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ، اور کہتے ہوں گے کہ ہائے ہماری بربادی، یہ کیسی کتاب ہے کہ اس نے لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، کوئی چھوٹی سے چھوٹی بات یا بڑی کو چھوڑا نہیں کہ جسے لکھا نہ گیا ہو، سب کچھ اس میں لکھا ہے۔ وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، اور جو کچھ انہوں نے کیا تھا وہ سب موجود پائیں گے، ان کے سامنے اس کتاب میں موجود ہوگا۔ وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، اور اللہ رب العزت جل وعلا کسی پر بھی ظلم نہیں فرمائے گا۔ اللہ اکبر۔ ان آیات بینات میں اللہ رب العزت جل وعلا گزشتہ آیات میں ایک مثال کے ذریعے مال، مرتبہ، دنیاوی اور اس کا فانی ہونا اور حقیر ہونا اور اعمال آخرت کا، عقبہ کا باقی ہونا اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا، اور ان آیات میں اس مضمون کو بیان فرمایا گیا کہ آپ ان لوگوں سے دنیاوی زندگی کی حالت بیان فرمائیے کہ وہ ایسی ہے جیسے آسمان سے ہم نے پانی برسایا، پھر اس پانی کے ذریعے زمین کی نباتات خوب ہریالی ہو گئی اور گنجان ہو گئی اور گھنی فصلیں ہو گئیں، تکڑی، پھر اس کے بعد اس کو کہ تر و تازہ اور سبز سرسبز تھے، اگر وہ جیسے خشک ہو کر ریزہ ہو جائے کہ اس کو ہوا اڑائے لیے پھرتی ہو، یہی حال دنیا کا ہے کہ آج دنیا ہمیں تر و تازہ اور ہری بھری لگتی ہے، لیکن پھر اس کا نام و نشان بھی باقی نہیں رہے گا۔ اللہ تعالیٰ ہر چاہت پر قدرت رکھتے ہیں اور جب تک چاہیں اس دنیا کو قائم رکھیں اور جب چاہیں فنا کر دیں۔ تو جب خود اس دنیا کا یہ حال ہے اور مال، اولاد، حیات دنیا کی ایک رونق ہے، تو مال و اولاد تو اس سے بھی زیادہ سریع الزوال ہے، یعنی جلدی اس کو زوال آنے والا ہے کہ جب دنیا ہی کچھ حیثیت نہیں رکھتی، اور جو اعمال صالحہ ہمیشہ کو باقی رہنے والے ہیں وہ آپ کے رب کے نزدیک یعنی آخرت میں اس دنیا سے اجر و ثواب کے اعتبار سے بھی 1000 درجہ بہتر ہے اور امید کے لحاظ سے بھی 1000 درجہ بہتر ہے۔ یعنی ہر شخص اس بات کا اندازہ کر سکتا ہے کہ ایک چیز فانی ہے اور ایک چیز جو ہے وہ سریع الزوال ہے، ختم ہونے والی ہے، اس کو دوام نہیں ہے۔ ایک فانی چیز ہے، ایک باقی چیز ہے۔ تو وہ مال، اولاد، زیب و زینت دنیا جو فانی ہے، اس کے مقابلے میں باقی رہنے والی چیز جو ہے، اس کے اندر فیصلہ کرنا کسی بھی ذی شعور کے لیے کہ ان میں سے بہتر کون ہے، ظاہر ہے جو چیز باقی رہنے والی ہے، جس کو زوال آنے والا نہیں ہے، تو فرمایا وہ باقی رہنے والے اعمال صالحہ ہیں جو لوجہ اللہ خالصتاً للہ جو انجام دیے جاتے ہیں، ان پر کبھی زوال آنے والا نہیں ہے۔ اعمال صالحہ کی تفسیر میں سلف و خلف میں یعنی پہلوں اور پچھلوں میں مختلف اقوال
منقول ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے ساتھ ایک جماعت مفسرین کرام سے یہ منقول ہے کہ باقی رہنے والی نیکیوں میں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، یعنی یہ کلمات معصورہ ہیں۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے جن اعمال مبارکہ کو اعمال صالحہ اور باقیات الصالحات میں شمار فرمایا اور گنوایا، ان میں یہ کلمات مبارکہ ہیں جو باقی رہنے والے ہیں۔ حضرت امام احمد ابن حنبل حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے آپ نے نقل فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ باقیات الصالحات کو، باقی رہنے والی نیکیوں کو جمع کرو۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان نے عرض کی، یا رسول اللہ باقیات صالحات کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ، الحمد للہ، اللہ اکبر، ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ اور ایک اور حدیث پاک میں ارشاد فرمایا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہی باقیات صالحات ہیں۔ ایک حدیث پاک میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت اس طرح نقل کی گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کلمے یعنی سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، ان تمام چیزوں سے زیادہ مجھے محبوب ہیں جن پر سورج کی روشنی پڑتی ہے، یعنی سارے جہان سے۔ اس لیے آیات میں باقیات صالحات کی تفسیر حضرت عبداللہ ابن عباس نے یہی کی ہے کہ مراد اس سے یہی کلمات پڑھنا ہے۔ ایک قول مبارک صحابہ کرام اور تابعین سے یہ بھی منقول ہے کہ باقیات صالحات سے وہ فرائض پنجگانہ بھی مراد ہیں، اور تیسرا قول باقیات صالحات سے وہ تمام اعمال صالحہ مراد ہیں جس کے ثمرات ہمیشہ باقی رہنے والے ہیں۔ جیسا کہ کسی کو دین کا علم سکھایا جائے تو جاری ہے، یا کوئی نیک رسم جاری کی جائے، یا مسجد یا کنواں یا مسافر خانہ یا باغ اور کھیت اللہ کے واسطے وقف کر دیا جائے، یا اولاد کو تربیت کر کے صالح یا عالم با عمل چھوڑ جائے، تو یہ سب صدقات جاریہ ہیں۔ احادیث صحیحہ میں یہ موجود ہے کہ نیک اولاد اور اسی طرح اشاعت علم اور اسی طرح لوگوں کے لیے وہ رفاع عامہ کے کام جو بندہ زندگی میں بجا لاتا ہے، جس کا فائدہ ہمیشہ کے لیے ہو، اور جب تک وہ جاری و ساری رہتے ہیں ان پر لوگ عمل کرتے ہیں۔ علم پر، تربیت سے، تعلیم سے جو لوگ اس پر عمل کرتے ہیں تو وہ ثواب جو ان کا بعد مرنے کے بھی بندے کے لیے جاری و ساری رہتا ہے۔ اور یہی قول اکثر مفسرین کرام کے نزدیک راجح اور صحیح ہے کہ جس میں نماز، روزہ، اعمال، حج اور کلمات معصورہ یعنی سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ وغیرہ، اور تمام پاکیزہ اقوال اور افعال جن کا ثمرہ آخرت کے لیے باقی رہے، وہ سب باقیات صالحات میں داخل ہیں۔ حضرت سیدنا امام حسن بصری مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے صحبت یافتہ اور آپ کے مجاز خلیفہ، آپ فرماتے ہیں کہ اخلاص نیت، خالص نیت، اپنے لوجہ اللہ عمل کرنا، یعنی باقیات صالحات انسان کی نیت
اور ارادہ ہے کہ اعمال صالحات کی قبولیت اسی پر موقوف ہے، یعنی وہ نیک ارادہ لوجہ اللہ جو حسن نیت ہے، اللہ تعالیٰ جل شانہ کے لیے مخلصانہ عمل کرنا، اس لیے کہ اعمال کا بھی دار و مدار اجر و ثواب کے ترتب کا وہ تو نیت پر ہے، جتنا حسن نیت جتنی نصیب ہوگی اتنا ہی عمل جو ہے پاکیزہ ہوگا اور بااجر ہوگا۔ تو سیدنا حسن بصری رضی اللہ تعالی امام الاولیاء آپ فرماتے ہیں اس سے حسن نیت اور حسن ارادہ مراد ہے۔ ان آیات بینات میں یہ سمجھانا مقصود ہے کہ دنیا سے ضرورت سے زائد دنیا کے بارے میں دلچسپی لینا، ہر وقت اسی میں گم رہنا اور اپنے آپ کو ساری کی توجہات اسی کے حصول میں لگا دینا اور اس کا ساز و سامان اور اس پر فخر و ناز یہ کرنے کی بجائے آخرت اور اعمال صالحہ اور قیامت کے لیے تیاری کرنا چاہیے۔ اسی سلسلہ میں بعض واقعات و حالات قیامت کے ذکر فرمائے جا رہے ہیں کہ جس سے آخرت کا ایک اہتمام سامنے آئے کہ ان آیات بینات میں اللہ رب العزت جل وعلا ان کا بیان فرما رہا ہے۔ وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً، کہ جن آیات میں مثال کے ذریعے دنیا کا فانی اور اعمال صالحہ کا باقی ہونا بتایا گیا، جس سے مقصود یہ سمجھانا تھا کہ یہ دنیا دل لگانے کی اور مقصود بنانے کی جگہ نہیں کہ مقصود آپ کا دنیا ہو اور دنیا کے پیچھے اپنے آپ کو گم کر دیں۔ اس لیے سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام اس کی کیفیات کو کہ قیامت میں کیسی نشانیاں ہوں گی کہ اس دن کو یاد کرنا چاہیے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے احادیث مبارکہ میں بھی اس کی صراحت فرمائی اور قرآن پاک کی ان آیات میں یوم نسیر الجبال وتری الارض بارزہ وحشرناہم فلم نغادر منہم احدا، تو اس دن کو یاد کرنا چاہیے جس دن ہم پہاڑوں کو ان کی جگہ سے ہٹا دیں گے اور آپ زمین کو دیکھیں گے کہ ایسے جیسے اس پر نشانی نہیں، پہلے پہاڑ جیسے بہت بڑے جبل نظر آتے لیکن کھلے کے میدان کی طرف پڑے ہوں گے، اور زمین ایسے کھلے میدان کی طرح، چٹکل میدان کی طرح ہوگی، اور ہم ان سب کو قبروں سے اٹھا کر میدان حساب میں جمع کر دیں گے اور ان میں سے کسی کو بھی نہ چھوڑیں گے کہ وہاں نہ لایا جائے، سب کے سب اپنے رب کے روبرو یعنی حساب کی جگہ پر برابر کھڑے کر کے پیش کیے جائیں گے، اور ان میں جو قیامت کی تکذیب کرتے تھے ان سے کہا جائے گا کہ دیکھو آخر تم ہمارے پاس دوبارہ پیدا ہو کر آئے، جیسا ہم نے تم کو پہلی بار دنیا میں پیدا کیا تھا، لیکن تم یہی سمجھتے رہے کہ ہم دوبارہ کیسے وجود میں لائے جائیں گے، بنائے جائیں گے۔ اللہ اکبر، جیسا ہم نے تم کو پہلی بار دنیا میں پیدا کیا تھا، لیکن تمہارا گمان یہ تھا کہ وہ وقت نہیں آئے گا کہ ہم دوبارہ اٹھائے جائیں۔ یہاں عقیدہ باس بعد الموت جو ہے اس کی طرف یہ تاکید اور نصیحت کی جا رہی ہے کہ اور نامہ اعمال خواہ دائنے ہاتھ یا بائیں ہاتھ میں دے کر اس کے سامنے کھلا ہوا رکھ دیا جاوے گا، تو آپ مجرموں کو دیکھیں گے کہ اس میں جو کچھ لکھا ہوگا اس کو دیکھ کر اس سے یعنی اس کی سزا سے ڈرتے ہوں گے، اس کی سزا سے ڈرتے ہوں گے۔ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرًا وَلَا كَبِيرًا إِلَّا أَحْصَاهَا۔
ہائے ہماری کم بختی، یا ویلتنا، اس نامہ اعمال کی عجیب حالت ہے کہ اس میں کوئی چیز نہیں چھوڑی گئی، نہ چھوٹا گناہ نہ بڑا گناہ، یہ تو معمولی واقعات بھی اس میں لکھے ہیں۔ اور جو کچھ دنیا میں کیا، وجدوا ما عملوا حاضرا، دنیا میں جو کچھ بھی کیا تھا وہ سب اس میں لکھا ہوا پائیں گے۔ اور آپ کا رب کسی پر ظلم نہ کرے گا کہ جس نے کوئی گناہ کیا نہ ہو وہ لکھ لیا جائے، یا کوئی نیکی کی ہو اور وہ نہ لکھی جائے، جیسے کہ قرآن پاک میں ارشاد ہے من یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ، معمولی سے معمولی نیکی جو ہے وہ بھی سامنے آ جائے گی، اور معمولی سے معمولی گناہ جو ہے وہ بھی سامنے آ جائے گی۔ یہاں اللہ رب العزت جل وعلا ان آیات کریمہ میں قیامت کا ہونا یقینی، حشر نشر یقینی، اور انسان کے سارے اعمال جو اس نے دنیا کے اندر بڑی جرأت سے کیے اور یہ گمان کرتا تھا کہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا، ایک ایک کر کے اس کے سامنے، آنکھوں کے سامنے آ جائیں گے، اور ہر ایک کو اس کے کام کا بدلہ جس کا وہ مستحق ہے مل کر رہے گا۔ یعنی اعمال صالحہ ہوں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ اس کے لیے اجر و ثواب عطا فرمائے گا اور اپنی رضا کا مقام نصیب کرے گا، اور برے اعمال ہوں گے، نافرمانی اور غفلت کی ہوگی تو اس پر سزا ہوگی۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ ایک نظام ہے، اور یہی نظام ہے، یقیناً یہ نظام ہے، حشر و نشر حق ہے، قیامت حق ہے، میزان حق ہے، اور یہ بھی حق ہے کہ مجرموں کو سزا ہوگی، اور اللہ تبارک تعالیٰ اس کا اعلان فرمایا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ جل شانہ کی طرف سے مغفرت، بخشش، یعنی مالک تعالیٰ اپنے بندوں کے گناہ معاف بھی فرمائے گا، اور اس پر جیسے ہر چیز پر اس کا اقتدار ہے اور مقتدر ہے، اسی طرح وہ اس بات پر بھی قادر ہے کہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، کہ اس کے رحم اور کرم سے امید رکھی جائے تو مالک خالق جل وعلا گناہوں کو معاف بھی فرمائے گا۔ لیکن وہ ایک ایک چیز جانتا ہے، معاف کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ اس پر توجہ نہ فرمائے، یا اس کے پاس وہ جو لکھا ہوا موجود نہ ہو، سب کچھ موجود ہے، چھوٹی سے چھوٹی غلطی بھی، گناہ بھی، اور چھوٹے سے چھوٹا ثواب بھی، سب لکھا ہوا ہے۔ اللہ رب العزت جل وعلا سے اس کی مغفرت کا سوال کرتے ہیں، بخشش کا سوال کرتے ہیں کہ مالک اپنی نظر رحمت سے بدوں کو معاف فرما دے، اور اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شفاعت کبریٰ اور شفاعت عظمیٰ سے اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آخرت کی منزلیں آسان فرمائے۔ تو مقصود یہ ہے کہ جب ایسا ہونا ہے تو آخرت نہایت درجہ فکر و اہتمام کے لائق ہے، نہ کہ اس کی تکذیب کی جائے یا انکار کیا جائے یا اس سے تغافل برتا جائے یا بے فکری کی جائے، دنیا سے دل لگایا جائے اور آخرت سے بے فکری بندہ کرے، اور شیطان ابلیس بندے کو اغوا کرے، اور اس کے بہکانے سے، اس کے سکھانے سے، اس کی ترغیبات سے اللہ تعالیٰ کی آیات کو بندہ بھول جائے، اور ابلیس کی شیطنت کا اور اس کی خباثت اور دشمنی کا شکار ہو جائے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ سب چیزیں ظاہر فرما دیں تاکہ بندے اس پر خبردار رہیں، اور اللہ تعالیٰ جل شانہ وعز اسمہ کے ارشادات عالیہ اور ان کے جو نصیحت ہے کہ جو ہونے والا ہے رب جل وعلا نے وہ سب چیزیں پہلے ارشاد فرما دیں تاکہ اس سے ہدایت حاصل کی جائے اور رہنمائی حاصل کی جائے، اور آیات کے زمرے میں، آیات بینات میں جن چیزوں کو وہ دیکھے، پھر اس کے پیش نظر وہ تیاری کرے آخرت کے لیے، اور اس ماحول سے بچے کہ جس سے انسان کو دہشت آتی ہو
اور وحشت محسوس کرے اور تنگی محسوس کرے، تو جب یہاں خیال کر لیا تو تنگی کی جگہ کشادگی ہوگی اور زحمت کی جگہ رحمت ہوگی، عذاب کی جگہ اللہ تعالیٰ جزا عطا فرمائے گا اور اجر عطا فرمائے گا۔ جب بندے نے یہاں اس سے سبق حاصل کر لیا، اللہ تعالیٰ جل شانہ وعز اسمہ اپنے حبیب پاک کا صدقہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، اور اللہ تعالیٰ جل شانہ کی بارگاہ میں یہی دعا ہے، الہی بحق بنی فاطمہ کہ بر قول ایمان کنی خاتمہ، اگر دعوتم رد کنی ور قبول، منو دست و دامان آل رسول۔ یا الہ العالمین، اپنے محبوبوں کا صدقہ، اہل بیت اطہار کا صدقہ، صحابہ پاک کا صدقہ، تیرے محبوب بندوں کا صدقہ اور وسیلہ، یا اللہ ہمیں اس دنیا میں غفلت سے باہر آنے کی توفیق عطا فرما اور اپنی یاد، اپنے ذکر کی توفیق عطا فرما، اور یہ کلمات مبارکہ جو ہمارے اکابر نے، میرے سیدی و سندی معتمدی و مستندی حضرت حافظ الحدیث رحمہ اللہ، یہی کلمات مبارکہ وظائف میں ارشاد فرماتے تھے، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ تو اللہ تعالیٰ جل شانہ انہی اوراد کاملہ، وظائف کاملہ پر اس دنیا میں اللہ تعالیٰ ہم ہمیشہ یاد کے ساتھ، ذکر و فکر کے ساتھ رہنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اپنے محبوبوں کی اور صالحین کی سنگت نصیب فرمائے۔ یہی امید ہے کہ احب الصالحین ولست منہم لعل اللہ یرزقنی صلاحا، کہ ہم نیکی کے دعوے دار تو نہیں مگر صالحین سے دلی محبت رکھتے ہیں، یا اللہ اپنے صالحین، مقربین اور محسنین کا وسیلہ ہمیں اپنے یعنی اس دنیا میں صلاح کی توفیق نصیب فرما کہ ہم اپنے باطن کی صفائی کر سکیں، اور مالک تعالیٰ جیسے ہم چہرے اور صورتیں اپنی مزین کرنے کی کوشش کرتے ہیں ذکر و فکر اور عبادت سے، اور اسی طرح اعمال صالحہ سے ہمارے باطن کو ہمیں یا اللہ تزئین اور زینت عطا فرما، اور مالک تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ بردرآمد بندے بگریختہ، آبروئے خود سے سیاں ریختہ، یا الہ العالمین اپنے فضل و کرم خاص سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔